دوستو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 712 ہجری بمطابق 1312 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ایران کے شہر سمنان میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور آپ کا نام جو ہے اشرف رکھا گیا تھا، اور اسی نسبت سے جو آپ کے مریدین ہے، جو آپ کے فالوور ہے، تو ان کو اشرفی کہا جاتا ہے، اور آپ کے نام کے ساتھ ساتھ جہانگیر بھی لکھا جاتا ہے۔ جہانگیر جو کہ ایک ٹائٹل ہے، لقب ہے، جو کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو عطا کیا تھا۔ جہانگیر کا مطلب جہاں پر قبضہ کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ دوستو مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کی شان اتنی بلند ہے کہ جناتوں کو دور کرنے کے لیے صرف حضرت کا نام ہی کافی ہے۔ دوستو مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے چاروں طرف ایک پانی کا حوض آپ نے دیکھا ہوگا بنا ہوا ہے، جو کہ مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بنایا ہے۔ اس کو نیر شریف بھی کہتے ہیں، اور اس نیر شریف کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے، اور جو بھی یہاں پر آتا ہے اس نیر شریف کے پانی سے ضرور نہاتا ہے، غسل کرتا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سمنان کے بادشاہ تھے۔ ان کے والد کا نام سید ابراہیم تھا اور ان کی والدہ کا نام بی بی ختیجہ تھا۔ دوستو مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ 14 سال کی عمر میں بہت بڑے حافظ و قاری، عالم و مفتی، گھوڑ سوار اور تلوار باز سب کچھ بن چکے تھے، اور آج جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی تو اب آپ کے والد سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کو ہی تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ اور پھر مخدوم اشرف کی عمر 25 سال جب ہوئی تب رمضان شریف کا مہینہ چل رہا تھا، اور 27 تاریخ کو آپ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آپ کو یہ حکومت سمنان کی چھوڑنی پڑے گی، اور آپ کو آپ کے بھائی جن کا نام محمد تھا ان کو یہ حکومت دے دینی ہے۔ اور پھر مخدوم اشرف نے عید کے دن اپنے بھائی محمد کو تخت پر بیٹھا دیا اور ان کو سلطان بنا دیا، اور آپ نکل پڑے دین کی راہ میں۔ مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو وہ دلی، یو پی، بہار اس طرف سے آئے، اور ویسٹ بنگال کے ایک شہر جس کا نام پانڈوا شریف ہے وہاں پر آئے، اور یہی پانڈوا شریف میں آپ کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا 2 سال سے انتظار کر رہے تھے۔ دوستو ابھی آپ علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ سنیں، اور یہ سنیں کہ ان کا سلسلہ کن سے جا کر ملتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے ابھی میں آپ کو ان کا سلسلہ بتاتا ہوں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہے حضرت علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد ہے حضرت سید سراج الدین عثمان رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد ہے حضرت نظام الدین اولیاء، اور ان کے پیر و مرشد ہے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد ہے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور مخدوم اشرف کا سلسلہ چشتیہ میں بھی شمار ہوتا ہے۔ تو چلیے اب میں آپ کو مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی واقعات، ان کی کرامات سناتا ہوں۔ مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ جب انڈیا کی ریاست یو پی میں ایک شہر اکبر پور شہر سے 25 کلومیٹر دور جب آپ پہنچے، جہاں پر آج کچوچا شریف ہے آپ کا، جب آپ کچوچا شریف پہنچے وہاں پر آپ سے کئی لوگ ملاقات کرنے آنے لگے، اور انہی میں سے ایک جو کہ ملک محمود نام کا شخص تھا، یہ بہت بڑا زمیندار تھا، اور حضرت کے پاس آ کر اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو ایک زمین دینا چاہتا ہوں تحفے میں، لیکن حضرت کو ایک زمین پسند آئی تھی جہاں پر آپ کی مزار آج موجود ہے، اور پہلے اس جگہ پر ایک جادوگر جوگی نامی جادوگر نے قبضہ کر رکھا تھا، ناجائز قبضہ، اور پھر حضرت نے کہا کہ اگر جادوگر جوگی خود یہ زمین ہمیں دے دے تو اس نے کہا کہ ہاں حضرت یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ ایک دن جب مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے تو ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضرت میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دے۔ پھر حضرت نے اسے کلمہ پڑھایا اور اس سے کہا کہ آج سے تیرا نام جمال الدین ہے،
اور حضرت نے اپنے منہ سے ایک گلوری نامی ایک پھل ہے اس کو نکالا اور اس شخص کو دیا اور کہا کہ اس پھل کو جو ہے کھا لو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈنڈا دیا، ایک عصا، اور حضرت نے اس سے کہا کہ جب تک یہ پھل تمہارے منہ میں رہے گا تو تم جو بھی بولو گے وہ ہوگا۔ حضرت نے کہا کہ جاؤ ایک جادوگر جوگی کے پاس اور اس سے کہو کہ فوراً یہ زمین خالی کرے، کیونکہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے اور اس زمین پر تم نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اور اس زمین کا جو مالک ہے اس نے یہ زمین اب ہمیں دے دی ہے۔ اور پھر وہ جاتا ہے جادوگر جوگی کے پاس اور اس سے تمام باتیں جو حضرت نے کہی تھی وہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زمین خالی کرو، کیونکہ یہاں پر میرے پیر و مرشد آنے والے ہیں۔ تو جادوگر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں جب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم یہ جگہ خالی نہیں کر دیتے۔ یہ سن کر جادوگر جوگی کو غصہ آیا اور اس نے جادو سے چوٹی نکالی، زہریلی چوٹی، اور جمال الدین جو تھے ان کے اوپر ساری چوٹی پھینک دی۔ اور شروعات میں جو تو جمال الدین ڈر گئے تھے، لیکن ان کو جب اپنے پیر و مرشد کا وظیفہ یاد آیا جو کہ مخدوم اشرف نے کہا تھا، پھر انہوں نے وہ وظیفہ پڑھا اور ان چوٹیوں پر دم کر دیا، تو ویسے ہی جو زہریلی چوٹی تھی وہ غائب ہو گئی۔ پھر اس جادوگر جوگی نے ایک بڑا سا ڈنڈا اٹھایا اور جادو سے حضرت جمال الدین پر پھینکا۔ پھر جمال الدین جو تھے انہوں نے پیر کا دیا ہوا جو ڈنڈا تھا، عصا تھا، اس کو ہوا میں اٹھا کر اوپر پھینکا، اور جب اس جادوگر کے عصا جو ڈنڈا تھا اس سے جب یہ ٹکرایا تو اس جادوگر کا عصا چورا چور ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کے جادوگر جوگی حیران ہو گیا اور کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے۔ اور پھر اس نے حضرت جمال الدین سے کہا کہ چلو مجھے اپنے پیر کے پاس لے کر چلو، اور حضرت جمال الدین نے اپنے پیر و مرشد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب اس جادوگر جوگی کو لے کر آئے، جادوگر جوگی نے جیسے ہی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا نورانی چہرہ دیکھا، وہ فوراً حضرت کے قدموں میں گرا اور کہا حضرت مجھے بھی کلمہ پڑھا دے اور مجھے بھی اسلام میں داخل کر دے اور مجھے آپ کے غلاموں میں داخل کر لے۔ اور جو جادوگر تھا اس نے کلمہ پڑھا، اور اس نے ساتھ ہی ساتھ اپنے جو 500 چیلے تھے، جو اس کے 500 شاگرد تھے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ حضرت نے اس کا نام کمال حسین رکھا، یعنی حسین کی توجہ کا کمال۔ اور پھر مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بستی تعمیر کری، مسجد بنائی اور یہیں پر اپنی پہلی خانقاہ بھی تیار کی تھی۔ تو یہ تھی کچھ مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات۔ دوستو، مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اردو تاریخ کے حساب سے 28 محرم کو 823 ہجری میں ہوا تھا، اور حضرت مخدوم اشرف کی عمر 120 سال تھی۔ جی ہاں دوستو، حضرت کی عمر 120 سال تھی۔ مخدوم پاک کا سالانہ عرس 26، 27، 28 محرم کو کچوچا شریف کی سرزمین پر بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔